دل نادان ناول بائی امن ایوا ایپیسوڈ 46۔ دارام اس وقت ہیڈ مسٹریس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات اور نیلی آنکھیں اتنی سرد ہو رہی تھیں کہ بندہ ٹھٹر جائے۔ سنہری رنگ میں سرخی گھلی تھی۔ میڈم اچھی خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ کے کالج سے غائب ہوئی لڑکی، اس کی ذمہ داری آپ پر ہی آتی ہے، اس لیے جو کہہ رہا ہوں کیجیے۔ دارام نے جس سنجیدگی سے جملہ ادا کیا، مسز فیاض کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اتنے سکون سے کیسے الزام دے سکتا تھا انہیں جبکہ لڑکی خود گئی ہو؟ مگر سر وہ خود، کیا آپ کو یقین ہے وہ خود گئی؟ دارام سرد لہجے میں بولتا ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف جھکا۔ آپ کی فیملی نے ایسا کہا سر؟ وہ گڑبڑا کر بولی۔ دارام نے استہزائیہ نظر ڈالی۔ ان کی باتوں کو بھول جائیں مسز فیاض، میں اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں اور سب کچھ شروع سے شروع کروں گا، دارام نے سنجیدگی سے کہا اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ اب آپ تھرڈ ایئر کی کسی لیکچرر سے کہیں کلاس کی سب سے ایکٹیو لڑکیاں بھیجیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ ازبا دارام شاہ کس نمرا کی کلوز فرینڈ تھی۔ وہ سکون سے بول رہا تھا۔ مسز فیاض نے فوری انٹرکام پر بات کر کے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ ہی دیر میں 5-6 لڑکیاں آفس میں آ گئی تھیں۔ میڈم نے دارام کی ہدایت کے مطابق ان سے وہی سوال پوچھا۔ میم، ازبا اور نمرا وقار کی فرینڈ شپ تھی، دونوں ایک ساتھ رہتی تھیں، سب لڑکیوں کی ایک ہی بات تھی۔ دارام نے اس بات میں سر ہلایا اور میڈم نے انہیں بھیج دیا۔ نمرا وقار ان پہلی 3 میں سے تھی، جہاں ریماب پہلے ہی پولیس کے پاس جا چکا تھا اور مایوس لوٹا تھا۔ دارام کو اس پر غصہ آیا، مگر جس نے جان بوجھ کر چھپایا ہو وہ یوں آسانی سے کیسے دے دیتے۔ تھینکس فار یور کوآپریشن۔ اب ایڈریس اور اس لڑکی کے فادر کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے دیں۔ دارام کے کہنے پر مسز فیاض نے جلدی سے دونوں چیزیں نکلوا کر اسے دیں۔ دارام وہاں سے نکل کر اپنے ایکٹیو باڈی گارڈز کو لیے اس ایڈریس کی طرف روانہ ہوا۔ ریماب ہاسپٹل میں بیٹھا تھا جب اجوا کی بھابھی کی کال آئی۔ بائی چانس وہ اس وقت فارغ ہی تھا، تبھی دوسری بیل پر کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ریماب جلدی گھر پہنچو، اجوا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ان کی بوکھلائی ہوئی آواز پر وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا، پریشانی سے گھر کی طرف بھاگا۔ ان سب دنوں میں ازبا کی ٹینشن میں اس نے اجوا سے ناراضگی کی حد کرتے ہوئے بالکل ہی بھلا دیا تھا۔ آج بھابھی کی آواز پر دل تڑپا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو اجوا نے ڈھال سی نیم بے ہوشی میں تھی۔ وہ پہلی فرصت میں اسے لیے ہاسپٹل پہنچا۔ اس کی لیڈی ڈاکٹر سب کام چھوڑ کر اجوا کی جانب آئی تھی۔ ڈاکٹر امابا کو بتایا تھا نا، ڈپریشن لینا ان کی ہیلتھ کے لیے بہت برا ہے۔ ان کی کنڈیشن تو بہت خراب ہو رہی ہے، نہ مینٹل ریلیکسیشن ہے نہ ہی ہیلتھ اچھی ہے۔ اب لاسٹ منتھس میں آ کر ایسی بد احتیاطی میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے اجوا کا پراپر چیک اپ کرتے ہوئے حیرت سے ریماب کو دیکھا تو بے اختیار اس کی نظر اجوا کے کمزور سفید چہرے پر پڑی۔ آئی ایم سوری، میں کچھ بزی تھا، اس نے فضول سی وضاحت دیتے ہوئے سر جھکایا۔ حیرت ہے، ایسی بھی کیا مصروفیات ہیں؟ میں واضح کر دوں، ایسی حالت میں کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں، بیبی یا مدر کی لائف تک خطرے میں چلی جاتی ہے۔ اگر ان دونوں کی زندگی چاہیے تو اب بھی وقت ہے، خیال رکھیں اور انہیں ہر قسم کی ٹینشن سے بالکل دور رکھیں، ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ ریماب گہرا سانس بھر کر اجوا کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر سے فری ہو کر اسے گھر لایا تو کنزا بیگم کے علاوہ اجوا کی فیملی بھی پریشانی میں گھری ان کی منتظر تھی۔ وہ شرمندہ ہو گیا، سب کیا کہیں گے، وہ خیال کیوں نہیں رکھ رہا؟ حالانکہ وہ لوگ بھی اجوا کی گمشدگی کے بارے میں جانتے تھے، مگر اجوا کی حالت اتنی خراب ہونا بھی انہیں کہاں برداشت ہونا تھا۔ تایا جان کی خشمگی نظروں پر اس نے نظریں چرائی تھیں۔ خوش ہو میرے لیے مصیبتیں پیدا کر کے؟ رات کو اسے زبردستی کھانا کھلاتے ہوئے ریماب نے ناراضگی سے گھورا۔ اجوا نے تیزی سے بھیگتی آنکھیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کا راستہ روکنا چاہا۔ ریماب نے اس کا ضبط کرنے کے چکر میں سرخ پڑتا چہرہ اور بھیگی آنکھیں دیکھیں تو ٹھنڈی آہ بھر کر برتن سائڈ پر رکھے۔ اجوا، اوکے، آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی ہارش ہو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے اجوا کو اپنی باہوں کے حلقے میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سارے دنوں کا غبار دھونے لگی۔ بس کر جاؤ یار، میں گلٹی فیل کر رہا ہوں اب۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت اپسیٹ ہوں۔ وہ کس حال میں ہوگی، اس کی حالت ٹھیک نہیں، اس کے دماغ کی وینز ویک ہے، اگر اسے پراپر انوائرمنٹ نہ ملا تو۔ اور ابھی تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ لڑکی کون تھی، کیوں لے گئی۔ تم شاید نہ سمجھ پاؤ بابا، اور مجھے کیسے کیسے وہم ستا رہے ہیں۔ وہ لڑکی ہے، انفیکٹ ہمارے لیے تو ابھی بھی ناسمجھ بچی ہے۔ ریماب اداسی سے بولتا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، اسے وضاحت بھی دے رہا تھا، اسے ریلیکس بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں ریماب، آپ کے رویے پر مجھے افسوس ہوا، مگر اتنا بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں میں نے غلطی کر دی ہے، مجھے بھی بس اسی کی فکر ستاتی ہے۔ وہ مجھے بہت پیاری ہے ریماب، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔
اجوا روتے ہوئے بتانے لگی تو رماب نے اس کا سر تھپکا۔ الٹا سیدھا مت بولو، وہ بھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، اور تم بھی اب اپنا خیال رکھا کرو، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھانے لگا۔ اجوا نے کسی بچے کی طرح اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبائی ہوئی تھی، یوں جیسے گرفت ڈھیلی ہوئی تو وہ چلا جائے گا۔ رماب اس کی یہ حرکت پر یاسیت سے مسکرایا۔ کاش ازبا کے پاس بھی ایسا سہارا ہو۔ اجوا کو سینے سے لگائے چھت پر نظریں گاڑے اس کی سوچوں کی پرواز ازبا کی طرف ہی تھی، جس کی خبر ہی نہیں ملتی تھی۔ اس نے حسرت سے موبائل کی سیاہ اسکرین کو دیکھا۔ کب دارام بتائے گا کہ ازبا مل گئی؟ ابھی تو وہ میسج کا جواب تک نہیں دے رہا تھا انہیں۔ دارام کی گاڑی اس محلے کے پاس رکی۔ گارڈز نے بنا توقف کی گاڑی سے نکل کر دروازہ دڑ دڑایا تھا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد دروازہ کسی ادھیڑ عمر مرد نے کھولا تھا۔ دارام گاڑی سے نکل کر اس کے پاس پہنچا۔ وقار صاحب کا گھر یہی ہے نا؟ دارام نے اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اس شخص کے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں یہی ہے، مگر آپ؟ مرد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سوالیہ نظر دارام پر ڈالی۔ اونچا لمبا سنہری رنگت والا انگریز لڑکا، جس کا شاہانہ انداز، مہنگا لباس اور دو گارڈز کا سر جھکا کر مؤدب سا پیچھے ٹہرنا بتا رہا تھا، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ مگر سوال یہ تھا، اتنا امیر انسان وقار کا پوچھنے کیوں آیا تھا؟ اس کی بیٹی نمرا وقار 3rd ایئر کالج اپنے ساتھ 18 فروری ہفتے کے دن لڑکی لائی تھی۔ دارام کے مضبوط لہجے اور جملوں نے اس مرد کو باکھلا دیا۔ دارام جو بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا، اس کے بدلتے تاثرات پر غصہ دبایا۔ دیکھیے جناب، ہمارے گھر کوئی بچی نہیں آئی، ہم خود بیٹیوں والے ہیں، آپ چاہیں تو گھر کی تلاشی لے لیں، وہ مرد اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ دارام کو ناگوار گزرا۔ مجھے نمرا وقار سے سوال کرنا ہے، میں اس لڑکی کا گارڈین ہوں، اور اگر انکار کیا تو مجھے زبردستی گھر میں گھسنا پڑے گا۔ دارام کے جملے جیسے اشارہ تھے۔ گارڈز بھی 2 قدم مزید قریب ہوئے۔ اس مرد کو مجبوراً انہیں اندر لا کر گھر سے الگ بیرونی دروازے کے پاس والے کمرے میں بٹھانا پڑا۔ نمرا بھی چادر لیے کمرے میں جا پہنچی۔ ایک عمر رسیدہ عورت بھی آ گئی، کچھ دروازے کے پاس ٹھہر کر جھانکنے لگی۔ دارام کو سب محسوس ہو رہا تھا، مگر ضبط کرنا پڑا۔ وہ نمرا کی طرف متوجہ ہوا۔ ازبا تمہارے ساتھ آئی تھی، اسے واپس نہ بھیجنے کی وجہ؟ اس نے بنا تمہید باندھے سیدھا سوال کیا۔ نمرا نے حیرت سے اس انگریز کو دیکھا۔ اس کا ازبا سے کیا رشتہ ہوگا بھلا؟ وہ کیوں آیا ازبا کے لیے؟ وہ میرے ساتھ آئی تھی کالج سے نکلتے ہوئے، میں نے اس کے گھر سے پرمیشن بھی لی تھی۔ وہ یہاں بس 2 گھنٹے رکی، اس نے کہا وہ اپنی پھپھو کے گھر جا رہی ہے، وہاں سے گھر جائے گی۔ میں نے کہا بھی ہم چھوڑ دیں گے، مگر اس نے کہا وہ کریم آن لائن بکنگ گاڑی کر لے گی۔ نمرا نے اعتماد سے جھوٹی کہانی بنا کر دارام کو دیکھا۔ وہ اکیلی سفر نہیں کرتی تھی، نہ وہ گھر پہنچی ہے۔ دارام نے ضبط سے بھاری لہجے میں بولتے ہوئے نمرا کو گھورا۔ وہ تو اکیلی کبھی فرینڈز کے گھر بھی نہیں گئی تھی سر، میرے ساتھ چلی آئی۔ انسان ساری عمر ایک جیسا نہیں رہتا، ہو سکتا ہے جب آپ اسے جانتے تھے تب وہ ایسی ہو، مگر اب وہ اکیلی سفر کرتی تھی۔ نمرا نے اسے لاجواب کیا اور مضبوطی سے بولی، ارے رہنے دے، صفائی کیوں دینی؟ بیٹیوں والا گھر ہے ہمارا، پہلے بھی پولیس لے کر اس کا بھائی آ گیا یہاں، یقین نہیں تو چل کر گھر کی چیکنگ کر لو، لڑکی ہیں، اس کا سامان مل جائے تو ہمیں جیل میں ڈال دینا۔ دادی نے نخوت سے بولتے ہوئے نمرا کو چپ کروایا۔ دارام کا سر چکرانے لگا۔ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، یا واقعی ازبا یہاں نہیں؟ تو کیا واقعی وہ میرے گھر گئی؟ تم لائی ہو تو تم ہی جواب دے ہو۔ گارڈز ان کے گھر کا چپا چپا چھانو، اور اگر مجھے اس کا کوئی بھی نشان ملا تمہارے پورے گھرانے کو زندہ جلا دوں گا۔ دارام غصے سے چیخا تو وہ لوگ خوف سے جامد ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ گارڈز اس کا اشارہ پاتے ہی گھر کے اندر گھسے۔ دارام نے نہ پردے کا لحاظ کیا، نہ ان لوگوں کی پرائیویسی کا۔ وہ ایسا ہی جنونی تھا۔ اگر ان لوگوں نے ازبا کو قید رکھنے کی رذیل حرکت کی تھی تو اس کے خیال میں وہ لوگ عزت کے قابل نہ تھے۔ گھر میں شور شرابہ مچ چکا تھا۔ گارڈز نے بھی اپنی وہ چھوٹی سی مہم دیکھی ہوئی تھی۔ سب کا جائزہ لیتے انہوں نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا، مگر ازبا وہاں موجود نہ تھی۔ اس کا سامان اور یونیفارم وہ لوگ پہلے ہی جلا چکے تھے، سو وہ بھی کچھ نہ ملا۔ ہاں، گھر کی پچھلی جانب ایک لکڑی کا پرانا سا دروازہ موجود تھا۔ انہوں نے دارام کو آ کر بتایا تو وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اس مرد کا گریبان پکڑا۔ کہاں چھپایا ہے اسے؟ پچھلے دروازے سے نکالا ہے نا؟ اس نے جھٹکا دے کر پوچھا۔ بھاگے گھر کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ لوگ عام سے لوگ تھے، دارام کی پرسنالٹی ہی روبدار تھی، اوپر سے اس کے غضبناک تاثرات اور کرخت لہجہ۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس کا ازبا سے کیا تعلق ہے، مگر پوچھنے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی تھی۔ ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے پاس نہیں، محلے والوں سے پوچھ لو، بے شک ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، لڑکیاں چھپانا یا قید کرنا ہمارا کاروبار نہیں۔ وہ مرد اپنی بات پر قائم تھا۔ دارام کا جی چاہا اسے قتل کر دے۔ سر پلیز آپ گھر بھی پتہ کروائیے، یا وہاں جاتے ہوئے کسی اور نے کڈنیپ کر لیا ہو۔ ایک گارڈ نے جیسے معاملے سے نتیجہ اخذ کیا۔ دارام کو بے اختیار سفیر کا خیال آیا۔ میں پھر آؤں گا، اور جب تک وہ مجھے نہیں مل جاتی میں تم لوگوں کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ وہ ان سب کو دھمکا کر وہاں سے نکل کر چلا گیا، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ سب واقعی خوف کا شکار ہو گئے تھے۔ پولیس نے اتنا پریشان نہیں کیا تھا جتنا دارام کی آمد نے
اور دوبارہ آنے کی دھمکی نے انہیں ہلا کر رکھ گئی تھی۔ آج پھر اچانک سے ہی ازبا کو چھوٹی بہن کھینچتے ہوئے پچھلے دروازے سے نکال کر پچھلی گلی میں رہتی دادی کی بھتیجی کے گھر لے گئی تھی۔ ازبا کوئی سوال نہ کر پائی، خاموشی سے وہاں چلی گئی اور ان کے گھر چھوٹی بہن تو اپنی دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی اور وہ پاگلوں کی طرح گھر کی عورتوں کو کام کرتا دیکھنے لگی۔ شام کے قریب اس کی بہن اسے ساتھ لیے گھر آئی تو وہ شام کو گھر پر وقار صاحب کے اکیلے ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ مراد گھر آیا ہوا تھا۔ گھر کے زیادہ تر افراد اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ ازبا کو عجیب لگا، گھر کے ایک بیٹے کو اتنی توجہ کیوں؟ وہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تھا اور اچھی نوکری کے علاوہ گھر سے دور رہتا تھا۔ وہ سب کے درمیان یوں کروفر سے بیٹھا تھا جیسے ان پر حکومت ہو اس کی۔ یہ ہے چاچو کی بیٹی، یہ تو اتنی ویک اور پھیکے رنگ والی ہے، چہرے سے بیمار لگتی ہے، اس کی تعریف کرتے تھے آپ لوگ۔ وہ ازبا کو دیکھ کر خواہ ہنسنے لگا۔ جب آئی تھی تو لشکاریں مارتی تھی یہ سفید رنگ اور ریشم کی گڑیا۔ یہاں نخرے ختم نہیں ہو رہے، چند کام کرتی ہے اور سارا دن بیماروں کی طرح نڈال یہاں سے وہاں گرتی پڑتی ہے۔ تائی نے استہزاء سے مسکراتے ہوئے بیٹے کو بتایا تو وہ سر جھٹک گیا۔ ازبا ان سب کو اگنور کر کے وقار صاحب کے پاس گئی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ پلیز مجھے واپس بھیج دیں، میں مزید سروائیو نہیں کر پاؤں گی۔ میرے برین کی وینز ویک ہیں، مجھے یہ شور شرابے اور تیز لائٹس برداشت نہیں ہوتی، مجھ پر رحم کھائیں۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑتی رو پڑی۔ وقار صاحب نے اسے بغور دیکھا۔ نہایت زرد سفید پڑتی رنگت اور واقعی نڈھال سی لگ رہی تھی۔ اس کا جسم اب بھی بخار میں جل رہا تھا۔ موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو اور سرخی تھی اور ان کے گرد سیاہ حلقے۔ ازبا میری بچی، میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ میں مراد اور تمہارا نکاح پڑھواؤں گا 2-3 دن تک۔ اس کے ساتھ چلے جانا، پرسکون جگہ پر فلیٹ ہے اس کا، اکیلی رہو گی۔ وقار صاحب نے اسے سینے سے لگا کر اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے اس کے سر پر دھماکہ کیا کہ ازبا کے ہوش اڑ گئے۔ میں شادی شدہ ہوں، ازبا نے بمشکل لفظ ادا کیے تو وہ ٹھٹکے۔ مراد سے بچنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ جھوٹ کیوں بول رہی ہو ازبا؟ جب سے آئی ہو اپنے سوتیلے باپ کے گھر جانے کا کہا، ایک بار بھی نکاح یا شادی کا ذکر نہیں کیا تم نے۔ وقار صاحب نے نرمی سے ٹوکتے ہوئے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا جھوٹ پکڑ لیا ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں، میں شادی شدہ ہوں۔ ازبا گھبراہٹ میں رونا شروع کر چکی تھی۔ جس دن سے آئی تھی وہ لوگ اس کے حواس پر ایسے عذاب بن رہے تھے کہ وہ بامشکل سب کچھ برداشت کر رہی تھی، مگر یہ دھماکہ تو ایسا تھا کہ وہ بے جان ہونے لگی تھی۔ تم جاؤ اور ریسٹ کرو، میں بات کرتا ہوں سب سے کہ کچھ دن تم سے کام نہ کروائیں، تمہاری طبیعت واقعی بہت خراب لگ رہی ہے۔ وقار صاحب نے بحث سمیٹتے سے بھیجا۔ ازبا میں مزید کھڑے ہو کر بحث کرنے کی ہمت ہی ختم تھی۔ وہ کمرے میں آ گئی، خالی شیٹ پر ہی گر گئی۔ وقار صاحب پریشانی سے ٹہلنے لگے۔ ازبا شادی شدہ ہونے کا جھوٹ بول رہی تھی، یہ تو انہیں یقین تھا، مگر آج بڑے بھائی صاحب نے کسی لڑکے کے آنے کا بتایا تھا جس نے اچھا خاصا گھر والوں کو سہما دیا تھا۔ وہ پھر سے آنے کا بھی کہہ گیا تھا۔ سب کا مشورہ تھا کہ ازبا کو بھیج دیا جائے، مگر وقار صاحب کو ضد لگ چکی تھی، جیسے وہ اب اپنی بیٹی کنزا کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس روز کے ہنگامے سے بچنے کے ایک ہی حل ڈھونڈا تھا، بھائی صاحب سے بات کر کے مراد اور ازبا کا نکاح پڑھا دیں۔ ان کا ایک اچھی جگہ پلاٹ تھا جو ازبا کے نام کر دیں گے تو بھائی صاحب اور مراد کبھی انکار نہیں کریں گے۔ لالچ تو ان کے خیال میں ہر انسان میں ہوتا ہے، مگر ان کے گھرانے کے افراد میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بھائی صاحب کے کمرے کی طرف بڑھے تاکہ آج ہی نکاح کی بات کر لیں۔ اپنے کمرے میں پڑی ازبا کو چھوٹی بہن نے بستر بنا دیا تھا جس میں خود کو چھپائے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آج تھکن کے علاوہ اس کے اعصاب کو ایک اور جھٹکا ملا تھا۔